پر ہوتا ہے جس کی بنا قدروں پر ہے. یہ بالکل ایک غلط ہے بس یہاں مابعد الطبیعت کی بنیاد قدروں پہ کس طرح ہے، یعنی کہاں کیا دونوں کے طرف یا تو اس مابعد الطبیعت، یعنی مطلب یہ کہ ہیگل کا نظریہ جو ہے مابعد الطبیعتی نظریہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہیگل کی جو تصوریت ہے یا افلاطون کی تصوریت ہے وہ بھی مابعد الطبیعتی نظریہ ہے. اور حقیقت میں افلاطون کے ہاں تو علمیات اور مابعد طبیعت ملی نہیں ہے. علمیات اور مابعد طبیعت میں جو تفریق ہے جس طرح کے بعد جدید فلسفے میں ہوئی، عمل میں آئی، وہ موجود ہی نہیں. اچھا، باکلے کا جو آئیڈیالزم ہے اس کا مابعد طبیعتی ہے، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد جو ہے علمیات پہ ہے، یعنی علمیات میں ایپسٹمولوجی پہ ہے، نظریہ علم پہ ہے، تو اس لیے اس کو ہم تجربی آئیڈیالزم کہتے ہیں. اور کانٹ کا نظریہ بھی ان معنوں میں جو ہے کم از کم اپنی ابتدا میں تو یعنی وہ علمیاتی ان معنوں میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مابعد طبیعت سے پہلے علمیاتی مسائل کو حل کر لو. اور اسی پہ ہیگل نے اعتراض کیا. اس نے کہا کہ یہ تو اس طرح کہنا ہے جیسے کہ آپ کیا تھا، اس نے کہا کہ پہلے جو ہے کہ آپ جو ہے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تیرنا کیا ہے تیرے بغیر. یہ اس قسم کی اس نے بات کی، یعنی اس نے ہیگل نے یہ تنقید ہے ہیگل کی علمیاتی آئیڈیالزم پہ. تو ہیگل نے بھی ایک لحاظ سے یہ کہا کہ آپ علمیات کو مابعد طبیعت سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ لیکن اس کا مطلب منہاج کانٹ سے ہی نکلا ایک معنی. اور یا مطلب یہ کہ ہیگل کی ایک تعبیر یہ کہتی ہے. لیکن کانٹ کا جو ماورائی جس کا ٹرانسڈینٹل کا ترجمہ بھی ماورائی اتنا صحیح نہیں ہے. ٹرانسڈینٹل کے مخصوص معنی ہیں. ٹرانسڈینٹل آئیڈیالزم جو کانٹ کا ہے وہ علمیاتی ہے، کم از کم اس کا دعویٰ یہ ہے، اور اس سے مابعد طبیعتی نتائج نکالتا ہے وہ. لیکن یہ کہنا کہ دونوں کا اطلاق یا ہو تو اس معاملے جس کی بنا قدروں پر ہے، اس کا مطلب کیا ہے یہ واضح نہیں ہے. لیکن اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کانٹ نے جو ہے مابعد طبیعت کی بنیاد جو ہے عقل عملی یا اخلاقیات پہ رکھی. وہ ایک لحاظ سے صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس عقل عملی بھی اسی طرح عقل ہے جس طرح عقل نظری ہے. یہ کہ عقل عملی کا جو آبجیکٹ ہے وہ مختلف ہے. اور کانٹ جو ہے عقل عملی کی پریمیسی یعنی اس کی ترجیح کا قائل تھا، کیونکہ اس کی جو عقل نظری ہے وہ عقل عملی کو مفروض کرتی ہے. اور عقل عملی کے تعلق قدروں ودروں سے ان معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ عقل عملی کا جو تعلق ہے وہ آزادی سے، فریڈم، اسپونٹینائٹی. کیونکہ اس نے کہا کہ اگر اسپونٹینائٹی نہ ہو تو علم ہی نہیں ہوگا. کیونکہ اسپونٹینائٹی یا آزادی جس کو کا ترجمہ آزادی بھی کیا جا سکتا ہے، یہ نہ ہو تو مطلب ہم بھی مطلب فطرت کا حصہ ہوں گے اور علت اور معلول کا یہ سلسلے کی کڑی ہوں گے، تو علم کا کوئی عنوانوں میں مقصد ہی نہیں رہے گا. تو علم ممکن ہی اس وقت ہے جب یہ مانا جائے کہ انسان جو ہے اس میں ایک طرح کی خلاقیت اور آزادی ہے، فطرت سے اوپر اٹھا ہوا ہے، وہ فطرت سے آورا ہے ایک معنی. تو یہ آلریڈی ایک مابعد طبیعتی نظریہ، لیکن اس کی شکل جو اس نے دی اس کی علمیاتی تھی. تو اس کو یہ کہنا کہ وہ قدروں پہ ہے صحیح ہے، لیکن اس کو آپ کس طرح سمجھیں یہ اہم ہے. جو اس کو جس کو سمجھنا چاہیے وہ اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ کانٹ کے یہاں جو ہے عقل عملی جو ہے وہ اس کی پریمیسی ہے، اس کو اولیت حاصل ہے. اولیت اس بنا پہ حاصل ہے کہ عقل عملی کے بغیر عقل نظری ممکن ہی نہیں. اور عقل عملی سے اس کی مراد آزادی ہی ہے. عمل سے مراد جو ہے کانٹ کی آزادی ہی ہے، اور آزادی قدری معنوں میں بھی اور مابعد اسپونٹینائٹی کے معنوں میں بھی. یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ فرض کے بغیر کہ انسان جو ہے فطرت سے ماورا ہے، فطرت کے اندر ہونے کے باوجود علم حاصل ہی نہیں ہو سکتا، علم ممکن ہی. تو اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کا مفروضہ ہے یا مابعد طبیعتی نظریہ ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ اس کی بنیاد ہے. اور اس کی اس میں تعبیریں مختلف طرح سے کی، لیکن یہ بنیادی بات ہے اس میں. تو دونوں کا اطلاق یا تو اس مابعد طبیعتی نظریے پہ ہوتا ہے جس کی بنا قدروں پر ہے، جیسا کہ کانٹ کے فلسفے میں جو اپنے محض کو نارسا ٹھہراتے ہوئے عقل عملی کے سارے ذات بارے. یہ میں نے بات تو کر دی، لیکن اس کو ذرا الگ سے بھی بیان کر دیتے ہیں انشاءاللہ. یہ اہم ہے کیونکہ کانٹ جو ہے، جو علامہ اقبال کے ہاں کانٹ کی فہم ہے وہ ادھورا ہے، جیسے کہ میں نے ایک مطلب بھی لکھا کم از کم جتنا انہوں نے ریکنسٹرکشن میں ہے. باقی شاعری میں بھی اشارات ہیں، وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بس اتنا موقع نہیں ملا کہ ان باتوں کو تفصیل سے کرتے، تو اس لیے مطلب یہ ان پر تنقید نہیں، لیکن یہ ایک حقیقت کا جو واقعہ ہے اس کا میں اسٹیٹ کر رہا ہوں، یعنی اس کو بیان کر رہا ہوں. تو یہ کہنا ہے کہ کانٹ کے یہاں عقل مابعد طبیعتی نظریہ یا تو اس مابعد طبیعتی نظریے پر ہوتا ہے جس کی بنا قدروں پہ ہے. قدروں کا مطلب کیا ہے؟ جو مطلب ہے، جو صحیح مطلب ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کانٹ کے یہاں عقل عملی کی اولیت ہے. اور عقل عملی کی اولیت کا مطلب ایک یہ ہے کہ عقل نظری جو ہے دوسری وہ عقل عملی کے بغیر ناممکن ہے. تو جب ہم عقل نظری کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم عقل عملی کو فرض کرتے ہیں. اچھا،
اب لوگ جو ہے عقل عملی کو کانٹ کے اخلاقیات سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ اخلاقیات جو عقل عملی سے نکلتی ہے، لیکن عقل عملی اخلاقیات سے زیادہ کی چیز ہے. عقل عملی جو ہے وہ عقل ہے، عقل ہی ہے. جب وہ کوئی عقل، جب اس کا آبجیکٹ جو ہے درخت اور پتھر ہوتے ہیں تو وہ نظری ہے، اور جب اس کا آبجیکٹ جو ہے انسان اور اس کے اعمال اور اس کا ایکشن ہوتا ہے تو وہ عقل عملی ہے. اور عمل سے جو کانٹ کی جائے، جب اس سے مراد فریڈم ہی ہے، آزادی ہی ہے. اور آزادی جو ہے اس کی جو جب اخلاقیات میں اس کی شکل آتی ہے تو اس کی کیٹیگریکل امپیریٹو یا کنگڈم آف اینڈس، اور اس کا تعلق اس کے فلسفہ سیاست سے بھی ہے، کیونکہ عقل عملی میں صرف اخلاقیات نہیں آتی، فلسفہ سیاست بھی آتا ہے. اور جب اسی آزادی کا تعلق جو ہے نظری اس سے کریں گے تو اس کو اسپونٹینائٹی کہتے ہیں. اور کانٹ کا جو اہم اصل دعویٰ یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ ہے کہ اسپونٹینائٹی کے بغیر جو ہے عقلی نظری ہم متصور ہی نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے عقل عملی متصور کر ہی نہیں پائیں گے جب آزادی نہیں ہوگی، اور اس کا تعلق تو واضح ہی ہے. تو اس نے کہا کہ اب اس کی آپ تعبیر کسی طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو کانٹ نے کہا کہ اگر آپ یہ فرق، اس نے کہا اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہم نظری طور پہ، یا کم از کم 2 × 2 = 4 کی طرح اس کو ثابت نہیں کر سکتے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس لیے وہ اس کا طریقہ جو ہے وہ میتھڈ جو ہے ٹرانسیڈنٹل ہے اس کو ثابت کرنے کا. ٹرانسیڈنٹل آرگومنٹس پورا ایک موضوع بحث ہے. وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ کہ نظری علم تو ہمارے پاس ہے، مثلا میں جانتا ہوں کہ درخت جو ہے وہ سب سے یہ ہے، اس کا تو انکار نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یہ نظری علم جو کیسے ممکن ہوا یا ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ ایک مفروضہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے I have to deny knowledge in order to make room for faith. تو یہ مطلب یہ کہ ایک جو لوگوں کو جو ہے جو مذہبی لوگ تھے یا جو ریاستی لوگ تھے ان کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کے الفاظ میرا خیال ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ علم تو ممکن ہے، اور علم جو ہے یہ ٹرانسیڈنٹل آرگومنٹ کے ذریعے میں ثابت کر سکتا ہوں آپ کو کہ علم جو ہے اسپونٹینائٹی یا آزادی کے بغیر ممکن ہے. تو مطلب یہ کہ اگر علم کو آپ کو ماننا ہے تو آزادی پر بھی ایمان لانا ہوگا. یہ ایمان کا یہ مطلب ہے. ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. اس کا ٹرانسیڈنٹل آرگومنٹ وہ ثابت کرتا ہے، یعنی کرنے کا اس کو زام ہے. یہ ایک اہم چیز ہے کہ علم کی بنیاد جو ہے انسان کی خلاقیت اور اس کی یہ. اور اسپونٹینائٹی کا مطلب یہی ہے کہ اسپونٹینائٹی ہو نہیں سکتی. اسپونٹینائٹی کا مطلب ہے کہ اسباب و علل کا جو نیکسس ہے یا تعلق ہے یا روابط ہیں جن پہ پوری کائنات جک رہی ہے، اس سے انسان ماورا ہے. یہاں ماورائی ٹرانسیڈنٹل کے مطلب میں نہیں ہے، ٹرانسینڈنٹ کے مطلب میں. اس لیے اس کو مطلب تجربی طور پہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس کو صرف ٹرانسیڈنٹل آرگومنٹ کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے وہ ماورا اس لیے اور اس کو ماورا مانے بغیر علم ہی ممکن نہیں ہے. اخلاقیات کو تو چھوڑیں، آپ اس کو آپ قدری بنیاد کہیں یا جو بھی کہیں، یہ اس کی بنیاد ہے. اب ظاہر ہے کہ سید ندیم نادر صاحب کو اور علامہ اقبال کو سید ندیم نادر صاحب کو اس کا ادراک نہیں نظر آتا، اور علامہ اقبال کو بھی شاید نہ ہو. یہ کم از کم ریکنسٹرکشن تک جو اتنا ابھی میرے ذہن میں اس میں نظر نہیں آتا. تو مطلب یہ ہے کہ جو یہاں انہوں نے کہا ہے اس کو اس پوری بحث کے تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے، کہہ رہے ہیں کہ انگریزی طرح اردو میں بھی اہمیت اور آئیڈین دونوں کے اطلاق یا تو اس مواد طبیعت نظریے پر ہوتا ہے جس کی بنا قدروں پر ہے، جیسے کانٹ کے فلسفے میں جو عقل کو محض کو نارسا ٹھہراتے ہیں. یہ بھی علامہ اقبال نے کہا، اور اپنے علی میاں نے بھی کہا، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں عقل نارسا. عقل کو نارسا نہیں ٹھہراتا عقل محض کو. لیکن یہ کہ عقل محض کو جو نارسائی کی بات کرتا ہے وہ ان معنی میں کرتا ہے کہ ٹریڈیشنل میتھڈ جو اس کا ریشنلسٹوں کا میتھڈ تھا اس کو اپنائے رکھیں، لیکن اس کا میتھڈ لے لیں اور ٹرانسیڈنٹل آرگومنٹ سے شروع ہوں اور عقل عملی کی اولیت کو مانے تو عقل محض جو نارسا نہیں ہے، وہی ہے، یعنی ایبسلوٹ اسٹینڈرڈ ہے. اس کے علاوہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں آتا کہ مطلب وہی اور مطلب سب اس کے تحت ہونے چاہیے. تو نارسا کے معنی میں تو عقل عملی کے سہارے ذات باری تعالیٰ مدافع میں انسان کی آزادی اور اختیار کو ثابت کرنا ہے. لہذا کیا ہو رہا ہے، لہذا کانٹ کا سارا فکر قدروں پر مرتکز ہو، قدروں پر نہیں، آزادی پر. اور اس یعنی اور ایک مابعد و طبیعت پر ان معنوں میں کہ اس کا ایک انسان کا تصور ہے. انسان جو ہے فطرت سے بالا ہے، یعنی فطرت کے اندر بھی ہے کیونکہ وہ جسم ہے، لیکن اس کی اصلیت جو ہے وہ فطرت سے بالا ہے، اور وہ اس کی عقلی اصلیت ہے. اور ان معنوں میں خدا کا شریک ہے جیسے کہ وہ کہتا ہے. نعوذ باللہ. تو اس کو آپ قدر کہیں یا کوئی بھی کہیں، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے ایک انسان کا تصور ہے جس کی صحت گویا بداہتاً مسلم ہے. بداہتاً ان معنوں مسلم ہے کہ بداہتاً تو نہیں، اس کو مسلم اس طرح کے علم موجود ہے. اب آپ یہ ٹرانسیڈنٹل آرگومنٹ کا طریقہ ہے کہ وہ موجود سے غیر موجود کی طرف جاتے ہیں. اس کو مطلب ایبڈکشن میں بھی آپ یہی ایک طرح سے کرتے ہیں. انڈکشن اور ڈیڈکشن تو آپ کہتے ہیں، ایبڈکشن جس کو کہتے ہیں اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو وہ شروع کرتا ہے کہ علم ہمارے پاس ہے، یہ تو ایک چیز موجود ہے، یہ علم ممکن کیسے ہوا. تو یہ اسٹیپ تو ان معنوں میں جو ٹرانسیڈنٹل آرگومنٹ ہے وہ ریگریسو ہے. اس سے وہ کہتا ہے کہ علم ممکن نہیں ہے بغیر اس کے کہ آزادی ہو یا اسپونٹینائٹی ہو. اور اس سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ کیونکہ علم ممکن ہے تو اس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسپونٹینائٹی بھی ہے.
گو کہ ہم جو ہے ٹریڈیشنل آرگومنٹ کے ذریعے اس کو ثابت نہیں کر سکتے. یہ اس کی بات ہے. اور یہ وجہ کہ ہم ایسے انسانوں کو جو عزائم اور مقاصد